جناب کاشف انور صاحب، گفتگو آپ نے وزیر موصوف کی سن لی، بڑے پر امید ہیں، اور جو فگر سرکار جاری کر رہی ہے 1 کروڑ نوکریاں برآمدہ 100 ارب تک جا سکتی ہیں، خلیجی ممالک کی دلچسپی جی 100 ارب ڈالر پاکستان کے اوپر 130 ارب ڈالر کا قرض ہے نا جی، اگر 100 ارب ڈالر ہم کما لیں تو دلتر دور نہ ہو جائیں. تو یہ جو فی الحال تک پلان سامنے آیا ہے وہ آپ کو بینگ دی پریزیڈنٹ آف دی چیمبر اور بزنس مین تاجر کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیے اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. کم از کم اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ جو اس میں جو 5 باتیں کی گئی ہیں، کنسسٹنسی آف پالیسی، ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور اس کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ، اس کے بعد سنگل ونڈو، اور اس کے بعد جو ایک اور بات نیو اپرچونیٹیز. تو ہم بھی تو یہی بات کر رہے تھے، اور یہ چارٹر آف اکانومی جو ہم بار بار چیمبرز کہہ رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے. چاہے یہ اس کا سکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، جی سی سی کنٹریز کے لیے ہے، لیکن اس کو الٹیمیٹلی یہ امپلیمنٹ آپ کے اگر آپ کے فارنرز آ کے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لوکل انویسٹرز بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اس گے. کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. لوکل انڈسٹری دیکھیں آپ، اگر لوکلز انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کا فارنر اور ان کو انویسٹر تو لے ہی انکریج نہیں نہیں کریں سکتا. گے تو غیر ملکی تو آ کے نہیں ہمارا کام چلائیں گے. اور ایک اور بات دیکھیں، اگر آپ کے فورن انویسٹر نے بھی آنا ہے تو جاب کریشن تو آپ کے ملک کے اندر ہونی ہے، ڈالرز تو آپ کے ملک کے اندر آنا ہے، انفراسٹرکچر تو آپ کے ملک کے اندر امپروو کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ امپلیمنٹیبل ہوگا؟ سوال ایک بہت بڑا یہ ہے. اور جو نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن سے تو یہ نظر آتا ہے کہ تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ایک پیج کے اوپر بیٹھے ہیں، مینس کہ وہ دوسرے وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی ایک پیج پر ہیں، سب ایک پیج پہ ہیں، اور وہ اپنے فورن انویسٹرز کو یہ کانفیڈنس دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں اور ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. نوٹیفیکیشن کی حد تک یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن اس میں لوکل انویسٹر کا بھی پارٹ آنا چاہیے. اس میں اور ممالک بھی ہیں، افریقن کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ہمیں ان کو بھی بیچ میں لانا چاہیے. اس میں ٹورزم کے علاوہ بھی اور آپ کے سیکٹرز ہیں جس کو بیچ میں لیکن ہاؤ ابھی تو یہ سٹارٹ ہے. سٹارٹ میں اس انیشیٹو کو ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے انویسٹرز بھی آ کے اگر ان کے لیے بھی ایک قانون اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس ان پہ لاگو ہوگا تو الٹیمیٹلی پھر وہ آپ کے لوکل انویسٹر پہ بھی یہ ہوگا. جو آپ نے کہا کہ جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد، اب اس میں جب یہ عسکری قیادت اس کا حصہ ہوگی تو آبویسلی اس کا اعتماد ریسٹور ہوگا. اور لوکلی بھی جو احسن صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بیوروکریسی کو جو پرابلمز تھے، اب وہ عسکری قیادت کا ان کمیٹیوں میں ہونا، ان دونوں صوبائی حکومت تو ہے ہی ہے نا، سویلین تو ہیں، سب کا شامل ہونا نہیں، وہاں بھی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا. وفاقی محکمہ کچھ اور کر رہا ہے، صوبائی محکمہ کچھ اور کر رہا ہے. یہ جو عسکری قیادت کا اس سب کا حصہ ہونا ہے، یہ کتنا کانفیڈنس ریسٹور کرے گا، امپیکٹفل ہو سکتا ہے کاشف صاحب؟ جیسے آپ دیکھیں جو فیٹف ہے اس میں ہم نے اچیو نہیں کیا تھرو دس اسکیم، اسی ماڈل کے ذریعے. جی کہا سر. دیکھیں الٹیمیٹلی میں نے یہ کہا کہ اس کو کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے، اور اگر ہمارے تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ایک پیج کے اوپر ہوں گے، اور یہ ہے جی سی سی کنٹریز کے لیے، تو الٹیمیٹلی کچھ ریزرویشنز ہوں گے جو ہمارے تمام گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھا گیا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے جن کنٹریز کو ہم ٹارگٹ 6 سے 7 کنٹریز کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہماری اکنامک پالیسیز کے ساتھ پچھلے 75 سال میں ان کے ایکسپیرینسز ایسے ہوں کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہو کہ آپ اس کو ایک اس ڈپارٹمنٹ کو بیچ میں رکھیں. سعودی عرب سے جو ریفائنری کا معاملہ تھا وہ لٹکا ہوا ہے کئی سالوں سے، تو یہی معاملہ تو ہمارا ہے. حالانکہ انڈیا میں وہ معاملہ بڑی سہولت سے ہماری سب سے بڑی انڈیا کے ساتھ ریفائنری کا جو ان کا معاملہ تھا وہ بڑی سہولت سے ہو گیا. ہم تو خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں، بس فائلیں بھرتے رہتے ہیں. لیکن یہ خواب دیکھنا بھی اچھا ہے، یہ والا اچھا ہے، یہ خواب دیکھنا بھی اچھا ہے. دیکھیں ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک سٹیپس، اور ہمیں کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا. اچھا یہ ناظرین کی سہولت کے لیے اس موضوع کو جب سے ڈسکس میڈیا کر رہا ہے، یہ تو بتائیں کہ اگر سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے یہاں پہ تو ایک عام سرمایہ کار کو کس نوعیت کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، اور اس پلان کے بعد کیا آسانی اس کے لیے ہوگی؟ دیکھیں ہمارا جو پرابلم ہے، اور جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مدر آف آل ایولز از ڈیویلویشن، یہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہے. ڈیویلویشن کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر انفلیشن بڑھ رہی ہے، ڈیویلویشن کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈیویلویشن کی وجہ سے آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ رہا ہے.
اب ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ جب تک آپ کے پاس ڈالرز نہیں آئیں گے. ڈالرز کیسے آئیں گے؟ یا آپ ایکسپورٹس کر سکتے ہیں, ایکسپیٹریٹس پاکستانیز بھیجیں گے, یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, یا آپ کے ملک کے اندر وہ ڈالرز جو کسی کے تکیے کے نیچے ہیں وہ آپ کی اسٹیٹ کی کٹی کے اندر آ جائیں. اب سب سے بہتر جو اس وقت ہے کہ وہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی چاہیے, آپ کے دوسرے ملکوں کی انویسٹمنٹ. ہم نے دراصل جو میں سمجھتا ہوں کہ کٹی میں ہماری اس وقت اگر اسٹیٹ بینک کے پاس $4 بلین ہیں تو اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے ڈالرز بڑھ جائیں, اور شاید اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ بجٹ میں بھی دیکھیں تو $1 لاکھ تک کی آپ کو اجازت دے دی گئی ہے, جو پہلے صرف 50 لاکھ روپے تک کی تھی, کہ آپ سے اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا, وچ از ویری گڈ. وی آلسو اپریشیٹ دیٹ کہ اس قدم کو بھی اپریشیٹ. میں اس وقت یہ بات نہیں کر رہا گرے وائٹ اور بلیک کی, میں اس وقت بات کر رہا ہوں اپنے ڈالر ریزروز کی. اس پہ لوگوں کے تحفظات ہیں, لیکن دیکھیں اس وقت ہم ایٹ دا ورج آف کلیپس ہیں, ایٹ دا ورج آف ڈیفالٹ ہیں, ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. ہمیں اس وقت ڈالرز چاہیے, یا پھر ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز ہنڈی کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں, پھر ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز 20 سے 25 روپے کا فائدہ نہ لیں, پھر وہ اپنے پاکستانیت کو پہلے لائیں. اور اسٹیٹ بینک میں وہ جو پیسہ نہیں آ رہا, اگر ہمیں وہ پیسہ بھی مل جاتا ہے تو ہمارا روپی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری نہیں ہیں, ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں, اور ہم اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اور ہم اپنی امپورٹ روک کے کم کر رہے ہیں. یعنی ہم ڈالر کمائیں گے تو استحکام آئے گا روپے کی قدر میں, اور روپے کی قدر میں استحکام آئے گا تو ڈالر کمائیں گے. تو ڈالر کمانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آئے, کاروبار چلے, ایکسپورٹ بڑھے. ایکسپورٹ تو تب بڑھے گی نا جب کاروبار لگے, نہیں, جب یہاں کچھ پیدا کریں گے پھر ایکسپورٹ کریں گے, تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجیں, اس سے بھی آپ کے زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا. تو کئی محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے بیک وقت. ہر محاذ پہ ضرورت ہے کام کرنے, ہر محاذ جنگ پر ضرورت ہے. ہم لڑیں گے بے خطر. تو کوئی ریکمنڈیشنز اگر آپ بینگ دی پریزیڈنٹ آف دی چیمبر دینا چاہیں فردر اس کو بہتر کرنے دیکھیں, جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اس میں الٹیمیٹلی لوکل انڈسٹری کا ذکر نہیں ہے, اسٹیک ہولڈرز کا ذکر نہیں ہے, اس کا بعد میں ہو سکتا ہے بعد میں اس کو ایڈ کیا جائے, لیکن اس کا سٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ پرپوز کر سکتے ہیں. جی, الٹیمیٹلی ہم نے اسٹیٹ کو پرپوز کرنا ہے. ہم پرائم منسٹر آفس کو ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے, تو ہم پرپوز تو کر سکتے ہیں. کاشف, بہت شکریہ.